بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے عدت کے، نسب ثابت ہونے کے اور پرورش کے حق سے متعلق جو مسائل بہشتی زیور میں ذکر کیے گئے ہیں ان کا مطالعہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز نکاح طلاق سے متعلقہ مسائل کے آخری عنوانات کا مطالعہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز قسم سے متعلقہ احکامات کا مطالعہ ہم شروع کریں گے۔ نکاح کے نتیجے میں جو چیزیں شوہر کے اوپر لازم ہوتی ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ بیوی کے کھانے پینے کے اخراجات ہیں، اس کی رہائش کے اخراجات ہیں، ان کا انتظام کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں گفتگو کی جا رہی ہے نفقے کا بیان۔ اور نفقہ یہ ایک اصطلاح ہے جس کے اندر کھانا پینا، رہائش وغیرہ یہ سب شامل ہے۔ بیوی کا نان نفقہ یعنی روٹی کپڑا شوہر کے ذمہ واجب ہے، عورت چاہے کتنی مالدار ہو مگر خرچ مرد ہی کے ذمہ ہے، اور رہنے کے لیے گھر دینا بھی مرد کے ہی ذمہ ہے۔ یہ اسلامی حکم ہے۔ اسلام کے اندر رہائش کے اخراجات جو ہیں وہ ہر صورت کے اندر مرد کے اوپر ہیں، کھانے پینے کے اخراجات ہر صورت میں مرد کی ذمہ داری ہے، چاہے عورت کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، لیکن یہ ذمہ داری اسلام نے عورت کے اوپر نہیں ڈالی ہے۔ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تب بھی عورت نفقے کی حقدار ہے۔ البتہ اگر مرد نے رخصتی کرانا چاہا پھر بھی رخصتی نہیں ہوئی تو نفقے کی حقدار نہیں۔ بنیادی طور پہ نفقہ شادی کی وجہ سے حق بن جاتا ہے، عورت کا حق بن جاتا ہے شادی کی وجہ سے نفقہ۔ تو اگر کسی عورت کی شادی ہو گئی ہے تو وہ نفقے کی حقدار بن گئی ہے، اگرچہ رخصتی نہ ہوئی ہو ابھی تک۔ لیکن اگر رخصتی نہ ہونے کی وجہ لڑکی خود ہو تو ایسی صورت کے اندر پھر وہ نفقے کی حقدار نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ شوہر تو چاہتا ہے کہ رخصتی ہو جائے، لیکن لڑکی جو ہے یا لڑکی کے گھر والے ابھی رخصتی نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر پھر وہ حقدار نہیں ہوگی نفقے کی۔ جتنا مہر رخصتی سے پہلے دینے کا رواج ہے وہ مرد نے نہیں دیا، اس لیے وہ مرد کے گھر نہیں جاتی، تو اس کو نان نفقہ دلایا جائے گا۔ اور اگر بلا وجہ مرد کے گھر نہ جاتی ہو تو نفقے کی حقدار نہیں، جس وقت جائے گی تب سے دلایا جائے گا۔ یہ پہلے ہی جیسے مسئلہ ہے کہ اگر وہ رخصت ہو کے نہیں جاتی ہے شوہر کے گھر پہ تو وہ نفقے کی حقدار بھی نہیں ہوگی، اور اگر شوہر کے گھر پہ نہ جانے کی وجہ جو ہے وہ کوئی معقول وجہ ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کو نفقہ دلایا جائے گا۔ جتنی مدت تک شوہر کی اجازت سے اپنے ماں باپ کے گھر رہے اتنی مدت کا نفقہ بھی مرد سے لے سکتی ہے، وہ چاہے تو لے سکتی ہے۔ عورت بیمار ہو گئی تو بیماری کے زمانے کے نفقے کی حقدار ہے، چاہے مرد کے گھر میں بیمار ہو یا اپنے میکے میں۔ لیکن اگر بیماری کی حالت میں مرد نے بلایا پھر بھی نہیں آئی تو اب نفقے کی حقدار نہیں رہی۔ یعنی کوئی بیمار تھی، اپنے میکے میں تھی، شوہر کہتا ہے کہ یہاں آ جاؤ، اپنے گھر پہ آ جاؤ، لیکن وہ آنے کو تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اب شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو نفقہ دے۔ بیماری کی حالت میں صرف نفقے کا خرچ ملے گا، دوا اور علاج کا خرچ مرد کے ذمہ واجب نہیں۔ اگر دے دے تو اس کا حسن اخلاق ہے، واجب تو نہیں ہے، یعنی زبردستی تو اس سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوا دارو کا بھی انتظام کرے۔ عورت حج کرنے گئی تو اتنے زمانے کا نان نفقہ مرد کے ذمہ نہیں، البتہ اگر شوہر بھی ساتھ ہو تو اس زمانے کا خرچ بھی ملے گا، لیکن روٹی کپڑے کا جتنا خرچ گھر میں ملتا تھا اتنے ہی کی مستحق ہے۔ جو کچھ زیادہ لگے وہ اپنے پاس سے خرچ کرے، اور ریل جہاز وغیرہ کا کرایہ بھی مرد کے ذمہ نہیں ہے، یعنی عورت کو حج کروانا یہ مرد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت کے پاس اگر پیسے ہیں اور وہ صاحب استطاعت ہے تو اس کے اوپر حج واجب ہوگا، فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عورت صاحب استطاعت ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، شوہر نے اس کو اجازت دے دی کسی کے ساتھ جانے کی، خود نہیں جا رہا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہیں، یا اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہی ہیں، یا اپنے بھانجے کے ساتھ یا بھتیجے کے ساتھ جا رہی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر شوہر کے اوپر صرف اتنے یعنی اس صورت کے اندر اس کے اوپر نفقہ دینا لازم نہیں ہے شوہر کے اوپر، اس وجہ سے کہ شوہر ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر ساتھ ہو
تو پھر ایسی صورت کے اندر شوہر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ نفقہ بھی اٹھائے گا اس عورت کا، کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ البتہ فرض کیجئے کہ عام حالات کے اندر گھر میں جب ہوتے تھے تو نفقے کے طور پہ ماہانہ 5,000 یا 10,000 یا 20,000 ملا کرتے تھے، تو سفر حج کے دوران بھی اتنے ہی ملیں گے۔ اگر عورت کا سفر حج کے دوران ایک مہینے میں اس سے زیادہ بھی خرچہ ہو تو وہ پھر عورت کی اپنی ذمہ داری ہوگی، یہ ذمہ داری مرد کی نہیں ہوگی کہ وہ اضافی بھی رقم عورت کو ادا کرے۔ اسی طریقے سے جو ریل کے ذریعے اگر سفر ہو رہا ہے یا جہاز کے ذریعے سفر ہو رہا ہے تو سفر کے جو اخراجات ہیں وہ بھی مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ پہلے بیان ہوا کہ حج کے معاملے میں عورت اور مرد کی اپنی اپنی ملکیت کا اور اپنی اپنی استطاعت کا اعتبار ہے، جیسا کہ زکوٰۃ کے معاملے میں کہ زکوٰۃ عورت کی اپنی ہوتی ہے اور مرد کی اپنی ہوتی ہے۔ اگر مرد جو ہے وہ صاحب نصاب ہے تو اسے اپنی زکوٰۃ دینی ہوگی، عورت اگر صاحب نصاب ہے تو اسے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ روٹی کپڑے میں دونوں کی رعایت کی جائے گی، اگر دونوں مالدار ہوں تو مالداروں والا ملے گا، دونوں غریب ہوں تو غریبوں کی طرح، مرد غریب ہو عورت مالدار یا عورت غریب ہو مرد مالدار تو ایسا خرچہ دے کہ مالداروں سے کم ہو اور غریبوں سے زیادہ ہو۔ یعنی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں عقلی طور پہ، کہ ایک تو یہ کہ دونوں غریب ہیں تو غریبوں والا ہی نفقہ ملے گا عورت کو، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں امیر ہیں تو امیروں والا نفقہ ملے گا عورت کو، تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک غریب اور ایک امیر ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر درمیانی راستہ اختیار کیا جائے گا کہ غریبوں کا جتنا خرچہ ہوتا ہے ماہانہ اس سے زیادہ اور امیروں کا جتنا ہوتا ہے اس سے کم کر کے درمیانہ جو ہے درمیانی مقدار کا نفقہ اس کو ملا کرے گا۔ عورت اگر بیمار ہے اور گھریلو کام نہیں کر سکتی یا ایسے بڑے گھرانے کی ہے کہ اپنے ہاتھ سے پیسنے کوٹنے کھانا پکانے کا کام نہیں کرتی بلکہ اس کو عیب سمجھتی ہے تو پکا پکایا کھانا دیا جائے گا، اور اگر دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہ ہو تو گھر کا سب کام کاج اپنے ہاتھ سے کرنا واجب ہے، یہ سب کام خود کرے، مرد کے ذمے صرف اتنا ہے کہ کھانے پینے کا تمام ضروری سامان اور برتن وغیرہ لا دے، وہ اپنے ہاتھ سے پکائے اور کھائے۔ یعنی اس معاملے میں شریعت نے مکمل حالات کی رعایت فرمائی ہے کہ اگر تو عورت بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ کام کاج کے قابل نہیں ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ شوہر یہ کہے کہ چونکہ تم نے کام کاج نہیں کیا اس وجہ سے تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا، بلکہ اس کو کھانا لا کے دینا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی بڑے گھرانے کی خاتون سے شادی کی ہے اور ایسی خاتون پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھر کے کام کاج خود نہیں کیا کرتی ہیں، تو اب جب شادی کرتے وقت یہ بات معلوم ہے اور وہ بعد میں کام کاج نہیں کر رہی ہیں تب بھی شوہر کی ذمہ داری ہوگی ان کا کھانا ان کو فراہم کرنا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت ہے کہ نہ تو بیمار ہیں اور نہ کسی ایسے بڑے گھرانے سے تعلق ہے بلکہ اپنے گھر میں خود بھی کام کیا کرتی تھی، تو اب شوہر کے گھر میں آ کے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ کھانا پکانا میری ذمہ داری نہیں ہے، مجھے تو کھانا لا کے کھلانا تمہاری ذمہ داری ہے، تو اب وہ ایسی بات نہیں کر سکتی ہیں، بلکہ ان کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ کیا کریں، جس طرح اپنے گھر میں کام کاج کیا کرتی تھیں اسی طریقے سے شوہر کے گھر میں بھی کام کاج کرنا ہوگا۔ دائی، نرس یا لیڈی ڈاکٹر کی اجرت اس پر ہے جس نے اسے بلایا، مرد نے بلایا ہو تو مرد پر اور عورت نے بلایا ہو تو اس پر، اور اگر بن بلائے آ گئی تو مرد پر اس کا خرچہ ہوگا۔ روٹی کپڑے کا خرچ 1 سال کا یا اس سے کچھ کم زیادہ پیشگی دے دیا تو اب اس میں سے کچھ لوٹایا نہیں جا سکتا، یعنی اگر جو ہے اب سال کے شروع میں ہی پورے سال کا خرچہ دے دیا ہے تو اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ اس سے مطالبہ کرے کہ مجھے کچھ پیسے کیا کر دو، واپس کر دو، واپسی لینے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد رہائش سے متعلقہ مسائل، بیوی کی رہائش سے متعلقہ مسائل بیان فرمائیں کہ مرد کے ذمے یہ بھی واجب ہے کہ بیوی کے رہنے کے لیے کوئی ایسی جگہ دے جس میں شوہر کا کوئی رشتہ دار نہ رہتا ہو بلکہ خالی ہو، تاکہ میاں بیوی بالکل بے تکلفی سے رہ سکیں۔ البتہ اگر عورت خود سب کے ساتھ رہنا گوارا کرے تو دوسروں کے ساتھ ایک گھر میں بھی رہنا درست ہے۔ گھر میں سے ایک کمرہ عورت کے لیے الگ کر دے تاکہ وہ اپنا گھریلو سامان اس میں حفاظت سے رکھے اور خود اس میں رہے اور اس کا تالا چابی اپنے پاس رکھے، کسی اور کا اس میں دخل نہ ہو، صرف عورت ہی کے قبضے میں رہے تو بس حق ادا ہو گیا۔ عورت کو اس سے زیادہ کا حق نہیں، یہ نہیں کہہ سکتی کہ پورا گھر میرے لیے الگ کر دو، یہ بہت واضح مسئلہ حضرت نے بیان فرمایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے جو ہے وہ افراد تفرید پائی جاتی ہے
کئی گھروں کے اندر جو ہے وہ اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا کہ ایک کمرہ مکمل طور پہ بیوی کے حوالے کر دیا جائے، اور کئی جگہوں پہ جو ہے وہ خواتین کی طرف سے حق سے زیادہ جو ہے وہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں الگ سے گھر لے کر دو، حالانکہ کمرہ جو ہے وہ الگ سے ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اصل میں شوہر کی ذمہ داری صرف ایک کمرہ فراہم کرنا ہے، جس کمرے کے اندر کسی اور کا عمل دخل نہ ہو۔ پورا گھر الگ سے لے کر دینا جو ہے یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جس طرح عورت کو اختیار ہے کہ اپنے لیے کوئی الگ گھر مانگے جس میں مرد کا کوئی رشتہ دار نہ رہے، صرف عورت ہی کے قبضے میں رہے، اسی طرح مرد کو اختیار ہے کہ جس گھر میں عورت رہتی ہے وہاں اس کے رشتہ داروں کو نہ آنے دے، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بھائی کو، نہ کسی اور رشتہ دار کو۔ تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے شریعت میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد کے اوپر ذمہ داریاں ہیں عورت کے اوپر نہیں ہیں، یا صرف عورت کے اوپر ذمہ داریاں ہیں مرد کے اوپر نہیں ہیں، بلکہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ اگر عورت کو جو ہے وہ مستقل گھر کا لے کر رہنے کا اختیار ہے تو اس طریقے سے مرد کو بھی اختیار ہے کہ پھر وہ عورت کے رشتہ داروں کو اس کے یہاں نہ آنے دے۔ عورت اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے ہفتے میں ایک دفعہ جا سکتی ہے، اور ماں باپ کے سوا دوسرے رشتہ داروں کے لیے سال بھر میں ایک دفعہ سے زیادہ کا اختیار نہیں۔ اسی طرح اس کے ماں باپ بھی ہفتے میں صرف ایک مرتبہ اس کے پاس آ سکتے ہیں۔ مرد کو اختیار ہے کہ اس سے زیادہ جلدی نہ آنے دے، یعنی ایک ہفتے سے کے اندر دو تین مرتبہ نہ آنے دینا چاہے تو مرد کے پاس اس بات کا اختیار ہے، وہ روک سکتا ہے۔ اور ماں باپ کے سوا دیگر رشتہ دار سال بھر میں صرف ایک دفعہ آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آنے کا اختیار نہیں۔ لیکن مرد کو اختیار ہے کہ زیادہ دیر نہ ٹھہرنے دے، نہ ماں باپ کو نہ کسی اور کو۔ یعنی ایک تو پہلی بات یہ کہ ایک سال میں ایک مرتبہ آنے کا اختیار ہے، اس سے زیادہ اگر مرد چاہے تو روک سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک سال میں جو ایک مرتبہ بھی آئے تو اس میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ زیادہ دیر نہ ٹھہریں۔ اسی طریقے سے والدین کو ہفتے میں ایک مرتبہ آنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ زیادہ دیر نہ ٹھہریں۔ یہ ساری یعنی فتوے کی بات ہے۔ لیکن ہاں وہ اجازت دے اور راضی ہو تو کوئی حد مقرر نہیں، جب چاہیں آ جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، والدین کے لیے بھی یہی بات ہے اور رشتہ داروں کے لیے بھی یہی بات ہے۔ البتہ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ رشتہ داروں سے مراد جو ہے وہ محرم رشتہ دار لیے جا رہے ہیں، جن سے شادی جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں وہ تو اجنبی ہیں۔ ٹھیک ہے، جاننا چاہیے کہ رشتہ داروں سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور جو ایسے نہ ہو وہ اجنبی ہیں۔ ان کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہیں یہ کہ رشتہ داروں سے مراد جو ہے وہ عمومی رشتہ دار ہیں۔ اگر باپ بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کی کوئی خبر لینے والا نہیں تو ضرورت کے مطابق وہاں روز جایا کرے۔ یعنی عورت کو کہا جا رہا ہے کسی شخص کی بیوی کے والد جو ہیں وہ بہت زیادہ بیمار ہیں تو ویسے تو عام حالات میں تو ہفتے میں ایک مرتبہ جانے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ بہت زیادہ بیمار ہوں تو پھر جو ہے وہ کئی مرتبہ بھی جانے کی اجازت ہے۔ اگر والد بے دین یا کافر ہو تب بھی یہی حکم ہے، بلکہ اگر شوہر منع بھی کرے تب بھی جانا چاہیے، لیکن شوہر کے منع کرنے پر جانے سے نان نفقے کا حق نہیں رہے گا۔ غیر لوگوں کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ اگر شادی بیاہ وغیرہ کی کوئی مروجہ محفل ہو جس میں گناہ کے کام ہوتے ہیں اور شوہر اجازت بھی دے دے تو بھی جانا درست نہیں۔ شوہر اجازت دے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا، بلکہ غیر شرعی امور پر مشتمل تقریبات کے دوران تو اپنے محرم رشتہ دار کے یہاں جانا بھی درست نہیں۔ یعنی غیر محرم کے یہاں تو دور کی بات، اپنے محرم رشتہ داروں کے یہاں بھی، بھائی کے یہاں شادی اور وہاں پہ جو ہے وہ ناجائز امور ہوتے ہوں، بہن کے یہاں شادی اور وہاں ناجائز امور ہوتے ہوں، خود والدین کے گھر میں بہن یا بھائی کی شادی اور وہاں ناجائز امور ہوتے ہوں تو وہاں پر بھی شرکت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جس عورت کو طلاق مل گئی وہ بھی عدت پوری ہونے تک روٹی کپڑے اور رہنے کے گھر کی مستحق ہے، البتہ جس کا خاوند مر گیا اور اس کو روٹی کپڑا اور گھر ملنے کا حق نہیں، مگر اس کو میراث سے حصہ ملے گا۔ اگر نکاح عورت ہی کی وجہ سے ٹوٹا، جیسے خدا نہ خواستہ مرتد ہو کر اسلام سے پھر گئی اس لیے نکاح ٹوٹ گیا، تو ان سب صورتوں میں عدت کے اندر اس کو روٹی کپڑا نہیں ملے گا، البتہ رہنے کا گھر ملے گا۔ اگر وہ خود ہی چلی جائے تو اور بات ہے، پھر نہیں دیا جائے گا۔ یعنی نکاح کے ختم ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ عورت ہو، مثال کے طور پہ وہ اسلام سے پھر گئی
تو اس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت کے اندر پھر اس کو نان نفقہ نہیں ملے گا، ہاں عدت گزارنے کے لیے بہرحال گھر اس کو ملے گا۔ بہشتی زیور میں تو متعلقہ مسائل یہیں تک ذکر کیے گئے ہیں۔ تسہیل بہشتی زیور میں اس پر کچھ اضافہ بھی موجود ہے، جس میں لاپتہ شخص کی بیوی کا حکم ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر بالکل لاپتہ ہو جائے اور بالکل کسی طرح سے اس کی معلومات نہ ہوتی ہوں، تو ایسی صورت کے اندر عورت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ شرعی قاضی کی عدالت میں پیش کر دے اور گواہوں کے ذریعے سے ثابت کر دے کہ میرا فلاں شخص سے نکاح ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ بھی ثابت کر دے کہ وہ اتنے عرصے سے لاپتہ ہے۔ تو قاضی صاحب جو ہیں وہ بھی تحقیق کروائیں گے اپنے طور پہ، پھر بھی اگر نہیں پتہ چلتا ہے تو ایسی صورت کے اندر کورٹ کی طرف سے فیصلہ آئے گا کہ 4 سال تک جو ہے وہ عورت انتظار کرے۔ 4 سالوں میں بھی اگر اس شخص کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو 4 سال کے بعد وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کورٹ میں جائے گی اور عدالت کی طرف سے پھر اس کو نکاح کے ختم ہونے کا فیصلہ دے دیا جائے گا، جس کے بعد وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ جہاں کوئی شرعی قاضی نہ ہو تو وہاں پھر مستند علماء کی مجلس کا فیصلہ جو ہے وہ بھی قاضی کے فیصلے کے برابر سمجھا جائے گا۔ یہ سارا جو ہے وہ اس صورت کے اندر ہے جب بالکل کسی طرح سے بھی جو ہے وہ کسی شخص کے بارے میں نہ پتہ چلتا ہو کہ وہ کہاں غائب ہے۔ اور یہ 4 سال انتظار کرنے کا حکم بھی اس وقت ہے جب عورت کے پاس گزارے لائق کوئی نہ کوئی انتظام ہو کہ وہ کسی طرح سے اپنا گزارا کر سکتی ہو، یا اور اسی طریقے سے وہ اپنی عزت اور عفت کا بھی اہتمام کے ساتھ حفاظت کر سکتی ہو، تو ایسی صورت کے اندر یہ حکم ہے۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک پہلو کم ہو جائے، یعنی اس کے پاس نان نفقے کی کوئی صورت نہ ہو، کسی بھی طرح سے وہ اپنا گزارا نہ کر سکتی ہو، یا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے لیے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت جو ہے وہ شوہر کے بغیر ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر پھر جلد بھی جو ہے وہ جا سکتی ہے قاضی کے پاس، اور قاضی جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے یہ فیصلہ کر سکتا ہے جو پچھلے مسئلے کے اندر جو ہے وہ 4 سال کے بعد کا ذکر کیا گیا تھا۔ تحریری طلاق لکھ کر دینے سے بھی ہو جاتی ہے، اسی طرح طلاق نامے پر دستخط کر دینے اور انگوٹھا لگانے سے بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ساتھ ساتھ یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں یہ جو طلاق کے جو نوٹس بھجوائے جاتے ہیں، تو یہ جو ٹائپ رائٹر ہوتے ہیں یہ بڑی بیوقوفی کے ساتھ ہر طلاق نامے کے اندر 3 طلاق کا لفظ لکھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ شوہر نے 3 طلاق دینے کا ارادہ بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن چونکہ وہ لکھ دیتے ہیں اور پھر اس پر دستخط کروا دیے جاتے ہیں، انگوٹھا لگا دیا جاتا ہے، تو پھر اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے اور باقاعدہ جو ہے وہ اگر ایک طلاق دی گئی ہے تو ایک طلاق کے الفاظ لکھوانے چاہیے۔ غصے میں طلاق عموماً تو طلاق غصے ہی میں دی جاتی ہے، لیکن یہاں اس کی وضاحت کرنا مقصد ہے کہ غصے کے مختلف درجات ہوتے ہیں اور ان کے مختلف احکامات ہوتے ہیں۔ ایک غصے کا درجہ وہ ابتدائی درجہ ہوتا ہے جس میں عقل کام کر رہی ہوتی ہے، جو کہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت کے اندر اگر کوئی طلاق دے گا تو اس کی طلاق معتبر ہوگی۔ دوسری صورت وہ ہوتی ہے کہ جس میں غصہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ بے ہوشی کی طرح ہے، انسان گویا کہ اس کی عقل بالکل ہی کام نہیں کر رہی۔ ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ طلاق کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ تیسری صورت درمیانی ہوتی ہے کہ بالکل پاگلوں کی طرح تو نہیں ہوا، لیکن منہ سے الٹا سیدھا نکلنے لگتا ہے بغیر ارادے کے، لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ جو میں نے بولا ہے تو کیا بولا ہے۔ ایسی صورت کے اندر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر کسی سے زبردستی طلاق لکھوا لی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو لکھوانے کی صورت میں زبردستی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت جو ہے وہ سفر میں تھی اور سفر میں عدت شروع ہو گئی تو پھر کیا ہو؟ اگر سفر کے دوران جو ہے وہ عدت شروع ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ شوہر کے آبائی شہر کے علاوہ کسی دوسری جگہ مقیم ہو اور شوہر کا وہیں انتقال ہو جائے، تو اگر شوہر کا آبائی شہر جائے اقامت سے مسافت سفر سے کم ہو تو بیوی وہاں آ کر عدت گزارے، اور اگر مسافت سفر سے زیادہ ہو تو جائے اقامت ہی میں عدت پوری کرے، یعنی جس جگہ ٹھہری ہوئی ہے اس کو جائے اقامت کہا جائے گا۔ اگر وہاں سے لے کر اپنے گھر تک جو ہے وہ فاصلہ مدت سفر جو ہوتی ہے شریعت کی نظر میں اس سے کم ہے تو ایسی صورت کے اندر تو وہ گھر آ جائے، لیکن اگر وہ اس سے زیادہ ہے تو جس جگہ ٹھہری ہوئی ہے وہیں عدت پوری کرنے کے بعد پھر گھر آئے۔
عدت کے دوران سفر کرنا، شوہر کی وفات کے وقت عورت جس گھر میں رہائش پذیر ہو شدید مجبوری کے بغیر اس گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اپنے معاشی انتظام کے لیے عورت دن یا رات کے کچھ حصے میں اپنے گھر سے نکل سکتی ہے، مگر اس کے لیے سفر شرعی کی مقدار یعنی 78 کلومیٹر تک دور جانا جائز نہیں ہے۔ اس سے کم کے لیے تو جا سکتی ہے، اس سے زیادہ یا اس کے برابر کے لیے جو ہے وہ نہیں جا سکتی۔ یعنی سفر شرعی کو جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جا سکتا عدت کے دوران۔ عدت میں سفر حج، عدت کے اندر سفر کرنا جائز نہیں، چاہے حج کا سفر ہو یا کسی اور مقصد کے لیے ہو۔ عدت میں علاج کے لیے نکلنا، علاج معالجے کے لیے نکلنا جائز ہے کیونکہ یہ ضرورت میں داخل ہے۔ یہ آخری مسئلہ ہے جو تفصیل بہشتی زبر میں اضافے کے عنوان کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نکاح و طلاق سے متعلقہ مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ شریعت کے انتہائی اہم احکامات ہیں جن کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر بہت زیادہ فساد جو ہے وہ در آتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بلا وجہ طلاق دے دی جاتی ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کا غلط طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے لیکن لوگ اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے۔ تو ان تمام معاملات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نان نفقے کے مسائل ہیں، ثبوت نسب کے مسائل ہیں، عورتوں کی عزت کے مسائل ہیں، یہ تمام مسائل ایسے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے یہاں شعور نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کے اتنے اہم معاملے کے حوالے سے باشعور زندگی گزاری جائے اور ان مسائل کو جو ہے وہ باقاعدہ سیکھا جائے۔ اس کے بغیر جو ہے ان مسائل کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ جو حضرات اس درس کے اندر مسلسل شریک رہے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس معاملے کو کہ اتنی آسانی سے جو ہے یہ سارے مسائل دماغ کے اندر پیوست نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کو سمجھنا پڑتا ہے اور بار بار ان کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو عنوان حضرت نے اختیار فرمایا ہے وہ کتاب الایمان ہے۔ ایمان یمین کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قسم۔ تو کتاب الایمان سے مراد ہے قسم کھانے سے متعلقہ مسائل۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ بلا وجہ قسم کھانا جو ہے یہ شریعت کے اندر کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے بلکہ قابل مذمت چیز ہے، بری بات ہے، اس وجہ سے کہ اس میں اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے۔ تو سچی بات پر بھی کوشش کی جائے کہ قسم نہ کھائی جائے، بغیر مجبوری کے قسم نہ کھائی جائے۔ بہرحال اگر قسم کھائی جائے تو کون سی قسم شرعی طور پہ قسم ہوگی اور کون سے الفاظ ایسے ہیں جن سے قسم اگر کھائی جائے تو وہ شرعی طور پہ قسم معتبر نہیں ہوگی۔ تو قسم کے الفاظ جن سے قسم معتبر ہو جاتی ہے ان میں اللہ کے نام کی قسم ہے، مثال کے طور پہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بڑائی کی قسم۔ اس طرح کے الفاظ جب کسی نے استعمال کیے تو اس سے شرعی طور پہ قسم واقع ہو گئی، اور اب جو کہا ہے اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف یوں کہہ دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ فلاں کام نہیں کروں گا تو بھی جو ہے وہ قسم ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ مومن کے دل کے اندر بہرحال اللہ کا نام موجود ہوتا ہے، اگرچہ اس نے زبان سے نہیں کہا ہے پھر بھی یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے۔ اسی طریقے سے قسم کے الفاظ تو نہیں استعمال کیے لیکن شہادت کے الفاظ استعمال کیے، گواہی کے الفاظ استعمال کیے تو اس سے بھی قسم واقع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، تو اس سے بھی قسم واقع ہو جائے گی۔ قرآن کی قسم، کلام اللہ کی قسم، کلام مجید کی قسم کھا کر کوئی بات کہی تو بھی قسم ہو گئی، اور اگر قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہی لیکن اس کی قسم نہیں کھائی تو اس سے قسم نہیں ہوتی ہے۔ صرف قرآن کریم پہ ہاتھ رکھنا قسم نہیں ہے، البتہ قرآن کریم کی قسم کھانا جو ہے وہ اللہ کی قسم کھانے کے قائم مقام ہے۔ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو بے ایمان ہو کر مروں، فلاں کام کروں تو مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہو، بے ایمان ہو جاؤں، یا اس طرح کہا اگر فلاں کام کروں تو میں مسلمان نہیں، تو اس سے بھی قسم ہو جائے گی۔ اس کی مخالفت کرنے سے بھی قسم کی مخالفت کرنے والا حکم ہوگا، یعنی کفارہ دینا پڑے گا۔ البتہ اس سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ واقعتاً کیا ہو گیا، مسلمان نہیں رہا۔ اگر اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ مسلمان نہیں رہا، اب بھی وہ مسلمان ہی رہے گا، البتہ اسے اپنی قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کسی نے اگر یوں کہا تیرے گھر کا کھانا مجھ پر حرام ہے،
یا یوں کہا فلاں چیز میں نے اپنے اوپر حرام کر لی ہے، تو ایسا کہنے سے وہ چیز تو حرام نہیں ہوتی لیکن یہ بھی قسم ہو گئی. اب اگر کھائے گا تو کفارہ دینا پڑے گا. تو گویا کہ مختلف قسم کے الفاظ آ گئے. ایک تو یہ کہ باقاعدہ اللہ کا نام لے کے قسم کھا لی، دوسری صورت یہ کہ اللہ کو گواہ بنا لیا، تیسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کی قسم کھا لی، چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بے ایمان کرنے والی قسم کھا لی کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، فلاں بات کی تو میں بے ایمان ہو جاؤں یا بے ایمان مروں، یا اس طرح کی بات جو ہے. پانچویں صورت یہ کہ کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لی. تو ان تمام صورتوں کے اندر جو ہے وہ قسم کا شرعی حکم لگ جاتا ہے. وہ الفاظ جن سے قسم نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ کوئی یوں کہے کہ میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اگر میں فلاں کام کروں، آنکھیں پھوٹ جائیں، کوڑ کی بیماری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، آسمان پھٹ پڑے، دانے دانے کا محتاج ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کی مار پڑے، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑے، اگر فلاں کام کروں تو خنزیر کھاؤں، فلاں کام کروں تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا ہو جاؤں. یہ تمام باتیں جو ہیں ان سے قسم نہیں ہوتی. جب قسم نہیں ہوتی تو قسم والا حکم بھی ان پہ نہیں لگے گا. اگر کسی نے اس کے خلاف ورزی کی تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے بھی قسم نہیں ہوتی. جیسے ہمارے یہاں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا لیتے ہیں، کعبے کی قسم کھا لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کی قسم، جوانی کی قسم، ہاتھ پاؤں کی قسم، والد کی قسم، بچے کی قسم، پیاروں کی قسم، سر کی قسم، جان کی قسم، اور اسی طرح سے مختلف انداز سے جو ہے وہ قسم کھائی جاتی ہے. تو ان تمام صورتوں کے اندر قسم لازم نہیں ہوتی ہے اور ان کے برخلاف کرنے سے کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ان سب صورتوں کے اندر اللہ کے نام کے علاوہ کی قسم کھائی جا رہی ہے تو ایسی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے. حدیث شریف میں اس کی بہت سخت ممانعت آئی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے قسم کھانے سے بچنا چاہیے. اسی طرح ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں قسم ہے کہ ایسا کر لو، یا تمہیں قسم ایسا مت کرو، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ قسم ہمارے اوپر لازم ہو گئی. تو یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی دوسرے کے قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی. جیسے کسی نے تم سے کہا تمہیں اللہ کی قسم یہ کام ضرور کرو، تو یہ قسم نہیں ہوئی، اس کو توڑنا درست ہے. کسی نے قسم کھانے کے ساتھ ہی انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیا، جیسے کوئی اس طرح کہ اللہ کی قسم فلاں کام انشاءاللہ نہیں کروں گا، تو اس سے قسم نہیں ہوگی. یعنی انشاءاللہ متصلاً قسم کے ساتھ جوڑ کر کہا تو اس سے قسم نہیں ہوگی. ہاں البتہ رک کر کہا، بعد میں کہا انشاءاللہ، تو پھر قسم واقع ہو جائے گی. قسم کبھی گزشتہ کاموں پر کھائی جاتی ہے، کبھی مستقبل کے کاموں کے لیے کھائی جاتی ہے. اگر گزشتہ کام کے لیے کوئی قسم کھائی جائے تو جو بات ہو چکی ہے اس میں سچی قسم بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی قسم بھی ہو سکتی ہے. اگر جھوٹی قسم ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. مثال کے طور پہ کسی نے نماز نہیں پڑھی اور جب کسی نے پوچھا تو کہہ دیا اللہ کی قسم میں نماز پڑھ چکا ہوں. یا کسی سے گلاس ٹوٹ گیا اور جب پوچھا گیا تو کہہ دیا اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے نہیں توڑا. تو یہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے جس کو یمین غموس کہا جاتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ وبال ہے. کبائر کے اندر، کبیرہ گناہوں کے اندر جو ہے وہ اس کو شمار کیا گیا ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ سوائے توبہ استغفار کے اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. اگر غلطی سے جھوٹی قسم کھا لے، جیسے کسی نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم ابھی فلاں آدمی نہیں آیا، اور اس کا یہی خیال تھا دل میں کہ واقعتاً وہ یہ سمجھتا تھا کہ ابھی نہیں آیا، تو اپنے حساب سے تو وہ سچی قسم کھا رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی ایسا تو نہیں تھا. تو اب اصل کے اعتبار سے تو وہ قسم غلط ہو گئی ہے، لیکن اس میں اس کے اوپر نہ کوئی گناہ ہے نہ کفارہ ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. آئندہ ہونے والے کام پر قسم، اگر ایسی بات پر قسم کھائی جو ابھی نہیں ہوئی بلکہ آئندہ ہوگی، جیسے کوئی کہے اللہ تعالیٰ کی قسم آج بارش برسے گی، اللہ تعالیٰ کی قسم آج میرا بھائی آئے گا، پھر وہ نہیں آیا اور بارش نہیں برسی، تو کفارہ دینا پڑے گا، جس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ قسم جو منعقد ہو گئی. کسی نے قسم کھائی اللہ کی قسم آج قرآن ضرور پڑھوں گا، تو قرآن پڑھنا واجب ہو گیا، نہیں پڑھے گا تو گناہ ہوگا اور کفارہ دینا پڑے گا. اور کسی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آج فلاں کام نہیں کروں گا، تو وہ کام کرنا پھر درست نہیں رہا اس کے لیے. اگر کرے گا تو پھر قسم توڑنے کا کفارہ بھی اسے دینا پڑے گا. کسی نے جو ہے وہ گناہ کرنے کی قسم کھا لی، مثال کے طور پہ کہ آج فلاں کی چیز چھراؤں گا، اللہ کی قسم آج نماز نہیں پڑھوں گا،
اللہ کی قسم میں اپنے والدین سے کبھی بات نہیں کروں گا، خدا نہ خواستہ اس طرح کی اگر کسی نے قسم کھا لی تو قسم تو واقع ہو جائے گی، لیکن ایسی قسم کو توڑنا واجب ہے اور کفارہ دینا پڑے گا، ورنہ جو ہے وہ اس کو گناہ ہوگا۔ غصے میں قسم کھا لے، مثال کے طور پہ غصے میں قسم کھائی کہ تمہیں ایک پائی بھی نہیں دوں گا، پھر جو ہے وہ کچھ پیسے دے دیے، تب بھی قسم جو ہے ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ یمین منعقدہ جو آئندہ کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس کے ہونے اور نہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، اگر جیسا کہا تھا ویسا نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر کہا جائے گا کہ یہ قسم ٹوٹ گئی ہے، اور قسم ٹوٹنے کی صورت کے اندر کفارہ دینا پڑتا ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز کل کے درس کے اندر آئیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔